أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام على خیر العباد الذی من اخرج العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ جل شانہ کے لیے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام المتقین، امام الہدیٰ، احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر، شافی محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی بے بہا قیمتی، اور پھر کائنات کے اندر اللہ نے اپنے متقین بندوں کے لیے کچھ ایسے مواقع فراہم کر رکھے ہیں کہ پوری کی پوری زندگی لیل و نہار بھی ہے، شب و روز بھی ہے، معمولات بھی ہے. گویا کہ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی ناراضگی میں گزر جاتا ہے، مگر کچھ پل ایسے عطا کر رکھے ہیں، کچھ لمحات ایسے عطا کر رکھے ہیں کہ ان لمحات میں کی گئی عبادت اللہ وہ 60-70 سالہ زندگی کی معافی کے لیے کافی کر دیتے ہیں. تلافی کر دی جاتی ہے، گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے. آج جس موضوع پہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے رمضان اور قرآن. ان دونوں کا آپس میں تعلق، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن اللہ نے کتنا مضبوط بنا رکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. آپ کسی گونگے سے پوچھیں اس کی خواہش کیا ہے، وہ بولے گا قرآن کی تلاوت. آپ کسی بہرے سے پوچھیں آپ کی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا قرآن کا فہم. آپ کسی نبینے سے پوچھیں آپ کی زندگی کی خواہش، وہ کہے گا قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کر لینا. ہم نبینے بھی نہیں، اندھے بھی نہیں، بہرے بھی نہیں، گونگے بھی نہیں،
اللہ نے سبھی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہم اندھے بھی نظر آتے ہیں، بہرے بھی نظر آتے ہیں، گونگے بھی نظر آتے ہیں، اور ایسی قوم سے نظر آتے ہیں جو ذرا برابر بھی شعور نہیں رکھتی۔ یہ رمضان اور قرآن کی زندگی یہ نصیبوں والوں کو ملتی ہے، اور یہ کوئی عامی زندگی نہیں، یہ بڑی اللہ کی خاص عطا کی ہوئی زندگی ہے۔ اسے ضائع نہ کیجیے گا، اسے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے محافل میں اپنے وقت کو شیطان کے راستے میں نہ گزاریے گا۔ یہ زندگی انسان کی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر رحمان کو راضی کرنا مقصد تھا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور پھر اس انسان کی کائنات بہتر کر دی جاتی ہے۔ کیا ہو گیا مائک کو؟ پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قرآن بات سمجھنے والی ہے، یہ قرأ یقرأ سے نکلا ہوا، معنی بھی اس کا بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کے اندر عربی زبان سے منسلک ممالک کی تعداد کتنی؟ 66، اور دنیا کے اندر عربی زبان بولنے والے لوگوں کی تعداد 470 ملین سے زیادہ، اور قرآن کے ترجمے 103 زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ یہ لغت قریش، یہ قرآن کی زبان، اور قرآن کے اللہ نے 55 سے زیادہ نام بیان کیے ہیں۔ کہیں پہ اسے الشفا کہا گیا، کہیں پہ اسے الفرقان کہا گیا، کہیں پہ اسے نفع مند کہا گیا۔ یہ قرآن تو انسان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، انسان کا دل دہل جاتا ہے، پرانے سے پرانے زنگ اتر جاتے ہیں، کجروی ٹیڑھ پن اختلافات نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کی زبان اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے کہ جو قرآن کی زبان بولتا ہے گویا وہ رحمان کی زبان بولتا ہے۔ جو قرآن کو سینے میں ضم کر لیتا ہے، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی محبتیں اس کے سینے کے اندر ضم کر دیتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد جو قرآن کی وحی کو لکھا کرتے تھے وہ 40 سے زیادہ، جس میں کاتبین وحی میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود، خلفائے راشدین کی جماعت بھی موجود، عشرہ مبشرہ بھی شامل، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل۔ یہ قرآن ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتے اگر ہم اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، اسی قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا، انزلنا ادھر سے اتارا جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ادھر سے پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ کر دیے جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پہاڑوں پہ پیش کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا، زمین پہ پیش کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، یہ چرند و پرند پہ پیش کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، یہ جنات پہ پیش کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، کائنات کی بڑی سے بڑی چٹانوں پہ اس کو پیش کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، یہ صحراؤں پہ پیش کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، یہ ویرانوں میں پیش کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اتارا گیا، اس کو قبول بھی کر لیا، اس کو قبول کرنے کے بعد کائنات کے اندر پہنچا بھی دیا گیا۔
اس کا یہ حسن، آپ کائنات کے اندر کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، آپ اٹھائیں کتاب کے چند ورق پڑھنے کے بعد، اس کی چند لائنیں پڑھنے کے بعد، اس کے چند الفاظ پڑھنے کے بعد، اس کے چند پہرے پڑھنے کے بعد، اس کا ٹائٹل دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کتاب کس کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے اندر موضوع کیا بیان کیا گیا، عنوان اور ٹاپک اس کا کیا ہے۔ آج ہم کتنے بے حس لوگ ہیں، پورا قرآن قاری نماز تراویح میں سنا دیتا ہے، مغرب عشاء اور فجر کی نمازوں میں پورا سال اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس تلاوت کو سننے کے بعد اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ قرآن کے قاری نے اس پوری رکعت کے اندر قرآن کی کن آیتوں کو پڑھا اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی قسم ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سب سے غریب کتاب بنا رکھا ہے ہم نے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو جہنم سے نجات ملنی تھی، جنت میں داخل کیا جانا تھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لصحابہ، اس قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی عدالت میں سفارشی بن کے پیش ہوگی اور اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ ادھر سے کبھی سورت ملک کھڑی ہوگی تو کبھی سورت الکہف کی پہلی 10 آیات کھڑی ہو جائیں گی اور کبھی سورت البقرہ کا آخری رکوع کھڑا ہو جائے گا۔ والناس نیام کے تحت یہ راتیں بسر کرنے والے، مصلی پہ گزرنے والی راتیں اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، سارا دن بچوں کو پڑھانے کے بعد، گھر کی مصروفیات کے باوجود، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں پہ نہیں لگا کرتے تھے، وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ نا امیدی کے اندر، یہ خوف کے اندر اپنے اللہ کو پکارتے تھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے راستے کے اندر خرچ بھی کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، قرآن سنانے والا مشقت کتنی آپ نہیں جانتے۔ سب سے پہلی مشقت اسے گھر کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسری مشقت والدین جیسی نعمت کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، تیسری مشقت کھیلنے کودنے کی عمر، اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اور ایک ڈبے میں بند کر کے یہ مدرسے کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ یہ حروف تہجی کو پڑھتا ہے اور الفاظ کی ادائیگی کے اندر مخرج کے اصول کو دیکھتے ہوئے بالکل قرآن کے اصولوں کے مطابق اس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے حروف تہجی کے الفاظ کو سیکھتا ہے، کس کو موٹا پڑھا جائے گا، کس کو باریک پڑھا جائے گا، کس کو لمبا کیا جائے گا، شد کہاں آئے گی، مد کہاں آئے گی، غنہ کہاں کیا جائے گا، کس کو کیسے پڑھا جائے گا، کون منہ کو گول کرنے سے نکلتا ہے، کون سا لفظ زبان کو دانتوں میں لانے کے بعد نکلتا ہے، کون سا لفظ انسان کے حلق کے آغاز سے، کون کا وسط سے، کون کا آخر سے، ہر لفظ پہ اتنی محنت اور مشقت اٹھاتا ہے۔ یہ 5 قسم کی مشقتوں کے بعد چھٹی مشقت، یہ دن پر مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن کے اوراق کو پلٹتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 7ویں مشقت یہ ایک رکوع یاد کرنے کے بعد جب قرآن قاری کے سامنے جا کے اس پورے رکوع کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، سنانے کی کوشش کرتا ہے، تو غلطیوں کے امکانات ان کو دور کرنے کے بعد قاری صاحب کے پاس سنانا، اور پھر پیچھے 30 بچے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ڈر خوف دل میں رکھنے کے باوجود قرآن کا ایک رکوع سنانا اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 8 پہ اس کے 10 سپارے ہو جاتے ہیں، اس کو سبکی کی فکر۔ نمبر 9 پہ اس کو اپنی منزل کی فکر، رمضان آتا ہے، اس کو اپنی منزل سنانے کی فکر کہ جس قرآن کے 540 رکوع ہے اور اس کی 7 منازل، 6000 سے زیادہ آیات، مشابہات، اور پھر ایک آیت کئی صورتوں کے اندر آتی ہے اور حروف بھی ایک جیسے، کون سا حرف کہاں پڑھا جائے گا، سبھی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آ کے جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیچھے 20 لوگ موجود ہیں
ڈر ہے غلطی نکل آئے گی، اٹکن بھی آئے گی، پیچھے سے لقمہ ملے گا، اور پھر وہ لقمہ مقتدیوں کا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، وہ بھی فکر، اور اس فکر کے باوجود یہ ٹھنڈے اور میٹھے سے بچتا ہے، یہ کھٹے اور کڑوے سے بچتا ہے، یہ نیم نرم بستر پہ نہیں سوتا، اس کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، یہ ایک ایک سپارے کو روزے کی حالت میں گلا خشک ہوتا ہے بار بار کلی کرتا ہے اور اسے 5 مرتبہ دہراتا ہے، دہرانے کے بعد اسے سناتا ہے، اور پھر افطاری میں چٹخارے پڑے ہوئے ہیں، مشروب ٹھنڈے ہیں، گھر کا دسترخوان سجا ہے، نعمتوں کی برمار بھی ہے، رونقیں بھی ہیں، دل چاہتا ہے سموسہ اٹھائے اور کھا لے، دل چاہتا ہے پکوڑا اٹھائے اور کھا لے، دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی کرے اور اسے پیے، یہ کیوں نہیں اٹھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اسے پتا ہے گلا پکڑا گیا، خراش آ گیا، یہ قرآن کو نہیں سنا پائے گا۔ یہ سبھی چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن کو سنانے کے لیے دل تو چاہتا تھا مگر دور کر دیتا ہے، اور پھر 1.5 گھنٹہ مسلسل آپ کے سامنے بغیر غلطی کے قرآن کو سناتا ہے اور سناتے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ایک اٹکن بھی آتی ہے اور پیچھے سے لقمہ دینے والا لقمہ دیتا ہے، اور پوری جماعت باتیں کرتی ہیں حافظ نے لگدا منزل نہیں کڈی، حافظ نے نہیں کڈی، قرآن تو لے کے آگے کھڑو جا۔ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اوپر سے دیکھ کے نہیں سنا پاؤ گے، اور وہ قرآن کا قاری زبانی سناتا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، آپ کیا دیتے ہیں اسے؟ اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی ادائیگی پہ میں پوری کائنات قربان کروں۔ امام کائنات کے جوتے طائف کی وادی کے اندر لہو لہان ہوئے تھے، یہ قرآن کی دعوت کو لے کے نکلے تھے۔ امام کائنات کی دعوت قرآن کی دعوت ہے، جس دعوت کا آغاز قرآن کی آیتوں سے ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کا اختتام 23 سال کے بعد خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری کے اندر الیوم اکملت لکم ودین اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پہ ہوا تھا۔ دین کا آغاز بھی قرآن کی آیتوں کے ساتھ، اور دین کا اختتام بھی، اس کو مکمل بھی قرآن کی آیتوں کے ساتھ کیا گیا۔ پوری کائنات کو قرآن کے اندر اللہ نے سمیٹ رکھا ہے، اور جس کے سینے کے اندر کائنات کی سب سے بہترین کتاب موجود ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام کائنات کی زبان سے نکلنے والے جملے پوری کائنات اللہ اس بندے پہ قربان کر دیتے ہیں۔ پوری کائنات ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں اکٹھی کرنے والا، ایک ایک حرف کو ادا کرتا ہے تو کیا حسن نظر آتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر سبھی چیزوں کی خوشبو اپنی ہوگی، نماز کی خوشبو اپنی، روزے کی خوشبو اپنی، زکوٰۃ کی خوشبو اپنی، حج کی خوشبو اپنی، صدقہ اور خیرات کی خوشبو اپنی، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محدثین کی پوری جماعت نقل کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، ساری خوشبوؤں سے نمایاں، ساری خوشبوؤں سے بہتر۔ اور میں بات کر رہا تھا قرآن کی آیت کی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں پہ نہیں لگتے، سارا دن قرآن کو دہراتے ہوئے، ساری رات قرآن کو سناتے ہوئے۔ اس کے بارے میں سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات سے روایت نقل کرتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت، جب قیامت کا دن قائم کیا جائے گا اور وہ دن بھی 50,000 سال لمبا، اللہ ان بندوں کو الگ کر دیں گے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو نیند تو آنکھوں میں ہوتی تھی مگر نہیں سوتے تھے، جسم تو تھکا ہوتا تھا، بستر کے ساتھ اسے نہیں جوڑتے تھے، گھر کی محبت تو یاد آتی تھی، بچوں کا ٹائم اپنے اللہ کو دے دیتے تھے، فرمایا اللہ ان چند بندوں کو الگ تھلگ کر لیں گے۔ اور جب قرآن کے قاریوں کو الگ کر لیا جائے گا، جو راتوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز تراویح میں اس کو سننے والے، اور پوری کائنات کے اربوں لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، ان کو بغیر حساب میں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت۔ اور اللہ کے رسول اسی حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن جو 50,000 سال لمبا ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں کے عوض میں
کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، اور کوئی پورے کا پورا اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، اور اتنا بیانک اور ہولناک منظر ہوگا، انسان کی آنکھیں نہیں اٹھے گی، جسم برہنہ ہوگا، جسم پہ کوئی بھی کپڑا نہیں ہوگا، لیکن ان مومنین بندوں کے لیے جنہوں نے زندگی قرآن کے لیے وقف کر رکھی ہوں گی، ان کے لیے وہی 50,000 سال لمبا دن سکیڑ کے ظہر سے عصر تک کر دیا جائے گا۔ یہ بھی سنن ترمذی کی روایت، صرف ظہر سے عصر تک، اتنا مختصر سا وقت کن کے لیے؟ جن کے لیے پوری کائنات باتیں کرتی ہیں، اور پوری کائنات کو ایک سائیڈ پہ کر کے اللہ ان کو مہمان نوازی ایسے دیں گے، پروٹوکول ایسا دیں گے کہ کائنات کے اندر آج تک ایسا پروٹوکول کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری زندگی کا یہ معمول ہوتا تھا، میں نماز فجر سے قبل، نماز تہجد کے وقت مصحف کو، قرآن کو اپنے سامنے رکھتا، تلاوت کرتا، اور میں قرآن سے مخاطب ہو کے کہتا، اے شافعی، تو پہلے شافعی تھا، جب سے تیرا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوا ہے، اللہ نے تجھے شافعی نہیں امام شافعی بنا دیا ہے، اور اگر تیرا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط نہ ہوتا تو شافعی ہوتا، امام شافعی نہ ہوتا۔ اور تیسری بات نقل کرتے ہیں، قرآن کی وجہ سے کائنات کے اندر جتنی بھی عزت ملی ہے، اے شافعی تجھے امام شافعی تک بننے کے لیے وہ ساری قرآن کی وجہ سے ملی ہے، قرآن تیری زندگی میں نہ ہوتا تجھے عزت اللہ نصیب نہ کرتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد زفر بن حزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے دوست کو خواب آیا آپ کی وفات کے بعد، کہا اگر میری زندگی اختتامی 2 سال نہ ہوتے، زندگی کے اختتامی 2 سال نہ ہوتے، میں تباہ کر دیا جاتا، میں ہلاک کر دیا جاتا، میں برباد کر دیا جاتا۔ دوست نے خواب میں سوال کیا وجہ کیا ہے؟ کہا زندگی کے آخری 2 سالوں میں میں نے قرآن کو یاد کیا تھا، یاد کرنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا کر رکھی ہے، اگر یاد نہ کیا ہوتا، اس پہ عمل نہ کیا ہوتا، جنت کے بالا خانوں میں جگہ نہ مل پاتی۔ اور امام قصائی رحمہ اللہ کہتے 40 سال کی عمر، کتنی؟ 40 سال کی عمر، میں بازار سے گزر رہا تھا، بکریوں کا چرواہا، ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی، اور بڑھیا گزرتی اپنے بچے کو کہنے لگی، اے بیٹا اگر تو نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سکھایا تو اس قصائی کی طرح بکریوں کے چرواہے بن جاؤ گے۔ امام قصائی رحمہ اللہ کہنے لگے مجھے میرے دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ مجھے زمانے کے اندر گالی سمجھا گیا، چرواہا کوئی اچھا لفظ نہیں جو مجھ پہ بولا گیا۔ میں نے لاٹھی وہیں چھوڑی، بکریوں کا ریوڑ وہیں چھوڑا، میں مسجد میں گیا، قرآن کو سیکھا، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سیکھا، اس کے تجوید کے اصولوں کو دیکھا، اور آج اگر امام لغہ کے اندر قرآن کی تجوید کی ادائیگی کے اندر سب سے بڑی کتابیں ہیں تو امام قصائی رحمہ اللہ کی، تجوید کا سب سے بڑا امام امام قصائی۔ سیکھا کب؟ 40 سال کی برس میں۔ میری اور آپ کی عمر تو ابھی 40 کو نہیں پہنچی، میں ابھی پرسوں 28 کا ہوا ہوں، آپ کو 35 ہیں، 40 ہیں، کوئی کم ہی ہیں یہاں 40 سے اوپر، اکثر 40 سے کم بیٹھے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ اگر میں صرف اتنا کہہ دوں، قرآن میں کھولوں گا، پڑھیں گے آپ، ایک ورق پڑھنے کے بعد اب مجھے بتائیں کہ اس میں بیان کیا ہوا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، معنی نہیں آئے گا، مفہوم نہیں آئے گا۔ دکانداری کے لیے میں ساری چیزوں کے ریٹ جانتا ہوں، میں اس کی کوالٹی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہاں سے ملتی ہے، کہاں بکتی ہے، پروفٹ ریشو کتنی ہے، میں کپڑے کی کوالٹی جانتا ہوں، برانڈ کا کون سا ہے، برانڈ کا کون سا نہیں، میں جوتوں کے برانڈ جانتا ہوں، اور کائنات کی سب سے بہترین برانڈ کی کتاب قرآن ہے جسے میں جانتا تک نہیں، جسے میں پہچانتا تک نہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کائنات کے بڑے رنگ، گوالوں کے رنگ اپنے، گویوں کے رنگ اپنے،
قرآن کے قاری کا رنگ اپنا یہ وہ رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا. ہر رنگ اتر جائے گا. گویے کا رنگ بھی اتر جائے گا. گوالے کا رنگ کب تک؟ جب تک اس کی بانسری ساتھ دیتی ہے تب تک بولتا ہے، اور جب اس کی عمر رسیدہ ہوتا ہے پھر اس کی بانسری کام چھوڑ جاتی ہے اور اس کی بات کو بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن قرآن کا قاری جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اللہ عزتیں زیادہ دیتا ہے. اس کی بانسری تو کام نہیں کرتی مگر اللہ اسے عزتیں بڑی دیتا ہے. اور امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے سینے کے اندر اللہ قرآن کو محفوظ کر دیں گے جہنم کو اس پہ حرام کر دیا جائے گا. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آپ کیوں نہیں پڑھتے اسے؟ ہم کیوں نہیں اس پہ غور و فکر کرتے؟ تدبر کہاں گیا؟ کبھی ایک وہ وقت تھا، اسپین کی 800 سالہ اگر تاریخ کی بات کروں تو مسلمانوں کا پرچم لہرایا ہوا تھا. ہر طرف مسلمانوں کے علم کی بات ہوتی تھی. اور ابن جبیر اندلس کا مشہور سیاح جو سیر و سیاحت بڑی کرتا تھا، تفریح بڑی کرتا تھا اور علاقوں کو دیکھنے کے لیے لمبے لمبے اسفار کرتا تھا، وہ جب مشرق میں پہنچا تھا مسلمانوں کے مراکز کو دیکھ کے، ان کے مدارس کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا. اور اس نے یورپ والوں کو کہا تھا اگر تم نے دین پڑھنا ہے، علم لینا ہے تو مشرق کے مسلمانوں کے پاس چلے جاؤ. اور 800 سال حکومت کرنے کے بعد غرناطہ اور الحمرا حال 2 چیزوں کے علاوہ اسپین کے اندر مسلمانوں کی پوری تاریخ ختم ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اللہ نے انہیں بلندیوں سے نواز دیا، جنہوں نے عمل چھوڑ دیا اللہ نے انہیں تنزل اور پسپائی میں دھکیل دیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی کے اندر قرآن کو آگے رکھا اللہ قیامت کے دن اس بندے کو آگے رکھیں گے، اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو پیچھے رکھیں گے. اللہ کی نظروں میں بڑا نہیں بننا چاہتے؟ اللہ کی نظروں میں بلند مقام نہیں چاہیے؟ ہمارا زاد راہ کیا ہے؟ ہمارا توشہ آخرت کیا ہے؟ ہمارے پاس جمع پونجی کتنی ہے؟ یہاں پہ تو قرض آ جائے پکڑ دکڑ کے دے لیتے ہیں، چلیں جان چھوٹ جائے، بیمار پڑ جائیں گھر کی جگہ بیچ دیتے ہیں علاج کے لیے. اور جو دل بیمار ہو چکا ہے اس کا علاج کیا؟ اب باتیں سمجھنے والی ہیں. وما ہوا شفا. آپ بیمار پڑ جائیں قرآن کھولیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے شفا ہے. آپ ڈر جائیں، دہل جائیں، دب جائیں، گر جائیں، قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارا. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے تم نے مجھ سے ڈرنا نہیں، انی معکما میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، اسمع و ارا میں تمہیں سنتا بھی ہوں، تمہیں دیکھتا بھی ہوں. شکوے اور شکایتیں آ جائیں، غم دکھ درد آ جائیں، قل انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وانی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میری شکایتیں میرے شکوے اللہ کے سامنے، وہ بسی میری بے بسی میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ حزنی میرا غم دکھ درد ہم تکلیف وہ سبھی اللہ کے سامنے. وَإِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور پترو جو میں جانتا ہوں، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا تھا وہ تم نہیں جانتے. آپ تعداد میں کم ہو، دشمن تعداد میں کثرت رکھتا ہو، پریشان نہیں ہونا. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کم من فئۃ قلیلۃ وغلبت فئۃ کثیرۃ. تم تعداد میں کم ہوتے تھے، کثرت پہ غالب آتے تھے. یہ قرآن کی آیتیں میرے لیے مضبوط سہارا بنتی ہیں. آپ کا راستہ بند کر دیا جائے، آپ کا کاروبار ٹھپ کیا جائے، آپ کے راستے کو کاٹا جائے، قرآن کی آیتیں بولتی ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ کے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے زندگی تنگ کر دی جائے، آپ کے رزق کو باندھنے کے لیے جادو اور ٹونا کیا جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. قرآن کو پڑھو گے میرا اللہ آپ کے لیے 5واں راستہ نکال دے گا. آپ مضطرب ہوں، پریشان ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہو
اور نا امید ہو جائیں۔ قرآن کی آیتیں کہتی لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے گناہوں کو مٹا کے راکھ کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں، آپ کو راہ نہیں مل رہی، قرآن کھولیں، اہدنا الصراط المستقیم کی آپ کو سیدھی پگڈنڈی مل جائے گی، جس پہ چلو گے تو قسمت سنور جائے گی، جس کو چھوڑو گے تو زندگی تباہ ہو جائے گی، جس کے بارے میں عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ کتابی وَأَصْدَقُ کتابی، کائنات کی سب سے اچھی کتاب، کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب، کائنات کی سب سے بہترین کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ أَن يَجِبَ فِي تَعْلِيمِ الْعَقِيدَةِ وَالْأَحْكَامِ هُوَ کتاب اللہ۔ عقیدے کی باتوں میں تمام جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھنے کے لیے اگر کسی کتاب کا پڑھایا جانا ضروری ہے تو وہ قرآن ہے کائنات کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں، جس کو اللہ نے قرآن کی پہلی آیتوں میں کہہ دیا تھا لا ریب فیہ، اس میں نے شک بھی باقی نہیں چھوڑا۔ جن کتابوں میں شک ہے ان کو کتنا پڑھتے ہیں؟ اچھا مجھے اتنا بتائیں، تسی کوئی بھی کاروبار کرنا شروع کرو تو انو پورا یقین ہوتا 100% کامیاب ہو جائے گا؟ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں لوس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ دوجا پہلو بھی تواڈے کول ہوندا کہ اس تو بعد میں کی کرنا۔ آپ کو قرآن پڑھیں سمجھ نہ آئے، آپ نے کبھی اسے اپنے سر پہ سوار کر کے سر درد لیا ہو کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ایتے کام بس کاری دا، کاری پیسے کا دے لیندہ، تنخواہ کا دی لیندہ، کاری نے اپنی قبر چ نہیں بہنا، قبر چ آپ ہی بہنا اپنی چ، اور روشنی بغیر قرآن کے نہیں ہونی۔ قرآن نہ ہوا روشنی نہیں ہوگی، یہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن نہ ہوا روشنی نہیں ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، شاید سمجھ آ جائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا مانگی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دین کو 3 سال ہو چکے ہیں مکہ میں دعوت دیتے ہوئے، اللہ مضبوط نہیں ہوا، اللہ مضبوط کرنا ہے اس کو۔ اللہ ایک ایسا آدمی دے دے کہ عرب کے اندر جن 2 آدمیوں کی بڑی قوت تھی، بڑی ٹھاٹ باٹ روب دبدبا، بھی ابو جہل، عمر بن خطاب دے دے یا ابو جہل دے دے، دونوں کا بڑا نام تھا عرب میں۔ اللہ نے دین اسلام کے لیے عمر بن خطاب کو منتخب کر لیا، اور یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور جب اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تلوار ہاتھ میں سونتی ہوئی، کہا امام کائنات کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں، پھر میری بات نہیں سنتے۔ حالانکہ امام کائنات کو ماننے والے کتنے تھے؟ چند لوگ، کفار مکہ کی کثرت، مشرکین مکہ کی کثرت، منافقین مکہ کی کثرت، اور بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، مغیرہ، سفیان بن حرب، بڑے بڑے نام، ان کی بیوییں ہند، بڑے بڑے نام۔ کہا میری کوئی نہیں مانتا، امام کائنات کی ہر بات ہر بندہ مانتا ہے، اور امام کائنات کی گردن اتارنے کے معاملے میں امام کائنات کے پاس آ رہے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا عمر کدھر؟ سیخ پا ہوئے ہو، چہرہ سرخ، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام کائنات کو ختم کرنے کے لیے۔ کہا جائیں اس سے پہلے ذرا گھر کے حالات کا جائزہ تو لیں۔ گھر پہنچے، اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکی ہیں، اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت، مارا پیٹا جتنا مار سکے تھے، اور جدوں تھاکا ہم گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی عمر بس، عمر تھک گئے ہو، عمر ٹارچر اور نہیں کرو گے، عمر اور نہیں تکلیف دو گے؟ کہا عمر کتنی اور تکلیف دے، عمر کو تو اب خود تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو مارے گا، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔
کہا عمر ایسے نہیں، عمر ایسے نہیں، غسل کرو، غسل کیا، کلمہ پڑھایا، پھر اللہ کے رسول کے پاس۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عمر بن خطاب کو روکنے کی کوشش کی، کہا عمر اگر برے ارادے سے آیا تو عمر کی تلوار عمر کا ہی سر لے جائے گی۔ امام کائنات نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کیا، کہا عمر اسے آنے دو، عمر کو آنے دو۔ عمر آیا، کہا عمر کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دل دینے آیا ہوں، آپ کا غلام ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے بڑھایا، عمر نے بیعت کر لی، اور پھر جب عمر نے بیعت کی، کائنات کے اندر صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی، کبھی کم نہیں ہوئی۔ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعید بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کائنات نے مدینہ کی زندگی میں دونوں کی ذمہ داری لگائی کہ آج کی رات پہرا کون دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر رکھی ہے۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ گئی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے کے اندر پہرا دیتی ہے، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز آ جاتی ہے۔ کہا آج کی رات پہرا کون دے گا؟ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اللہ کے رسول ہم دونوں پہرا دیں گے۔ ہاتھ کھڑے دونوں کے، آدھی آدھی رات دونوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور سعید بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے پہرا دینے کی غرض سے۔ کفار نے دیکھا، ایک تیر چلایا، کمر سے لگا، سینے سے باہر آ گیا، پھر دوسرا تیر چلایا، پھر وہی کفیت، پھر تیسرا تیر چلایا۔ 3 تیر چلائے اور تینوں جسم سے آر پار ہو چکے عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تینوں کو نماز کی حالت میں نکال کے باہر پھینک دیا۔ اور تلاوت کس کی کر رہے ہیں؟ سورۃ الکہف کی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ عوجا کے بعد جب قیما لینذر، حتیٰ کہ کہا مجھے اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ان تیروں کی اور ان تیر لگنے کے بعد ان کو نکالنے کی، جتنی تکلیف ایک کیڑی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ قرآن کی محبت کتنی ہے، سوچے نا ہم نے قرآن کتنا پڑھا رمضان میں۔ پیسے جے تو لینے ہون کھاتا ڈیلی ویکھی دا کہ کو کنے لینے، وعدہ کدن دا کیتا سی سمیت میرے، نمبر نکالتے ہیں فوراً، نمبر ڈائل کر کے کال کرتے ہیں، بھاجی تہاڈا وعدہ سی تسی پھر اج گیڑی کراتی، کہی دا کہ نہیں کہی دا۔ اور جس کتاب کا کھاتا بڑا انمول ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس کی بھی ایک دن کال آئے گی کہ تم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر کہاں جائیں گے؟ یا ایتھے تے کھاتا نیل ہو جائے گا، نہیں دے سکے، معافی ہو جائے گی، بھائی میں نہیں دے سکتا، مینوں چھڑ دیو، میرے حالات چنگے نہیں، اور وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بات ختم کر دیں یا آگے چلیں؟ کتنے چلیے؟ بات بڑی پیاری ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میں نے زندگی کے اندر جتنا بھی خرچ کیا، کن پہ خرچ کیا؟ جن کو اللہ نے نبوت کا منصب عطا کر رکھا تھا، ان کے بعد اس منصب کے جو مالک تھے ان پہ خرچ کیا۔ انبیاء کے بعد نبوت کے منصب کو آگے لے کے چلنے والے کون ہیں؟ علماء، حفاظ، قراء کرام، دین کے دائی، عالم، مفسر، محدث، فقیہ۔ کہا میں نے ان کے علاوہ زندگی میں کسی کو بہتر نہیں سمجھا، جن کو بہتر سمجھا انہی پہ خرچ کیا، تاکہ کسی سے مانگ نہ سکیں، ہاتھ پھیلا نہ سکیں۔ اگر ان کا حق ان کو دیا نہ جائے، یہ دنیا کی مصروفیات میں الجھ جائیں، دین نکارہ ہو جائے، دین نکارہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کے حقوق کا خیال زندگی بھر میں نے رکھا ہے۔ تے ساڈے معذرت کے ساتھ کوئی غصہ کردہ کر لوے،
8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਸਾਨ ਵੱਖਰੇ, ਜਤਨ ਵੱਖਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 700 ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ, 150 ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 50 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਏ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲੱਗ ਖਰਚੇ, ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹੋਟਲ ਤੇ, 1000 ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਆਈਦੇ। ਕਾਹਦੀ? ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਫਾਫਨਾ ਵਾਕਲਾ ਫਾਫਨਾ ਖਾਧਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਉਸੂਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ੋ ਨਖਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? سوچو نا ذرا, من چ ٹٹولو ذرا. افسوس ہوتا ہے, خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے. اس لیے دین کی طرف نہیں آتے لوگ, ہم ان کا حق نہیں دیتے ان کو. 100 بندہ پورا مل کے اور کاری دی تنخواہ پوری نہیں کرتا. اور میرا رب بھی تو ہے گا نا جڑا پوری کائنات نو کلے ہی کھلا رہا, پلا رہا, سلا رہا اور ود تو ود دتی جا رہا. انہیں کدی بھی وہ کمی نہیں کی, وہ دتے جو بھی نہیں دے. اور جدو انہیں روکنا نا پھر انہیں مکمل ہی روک لینا. اور اینا تو ود زندگی کائنات دے اندر کوئی زندگی نہیں جڑے پروٹوکول دے حقدار نے. ایک اور گل یاد رکھے آج, اگر تسی انہاں نو پیچھے کیتا نا اللہ نے تانوں پیچھے کر دینا. تہاڈا ایم این اے آوے, ایم پی اے آوے, تسی مین کرسی تے کینوں باؤ گے؟ آدھے چھوٹے نیانے نو کیڑا بہے گا؟ پتہ لگ گیا نا اتنے سانو اج لے جی اسلم بودلا آ رہا, پیر ظہور حسین کراچی آ رہا, جنید جمشید شوکت آ رہا. اسی پتہ کی کرنا, اتھوں لے کے ماشاءاللہ او کراٹاں تک سیڑاں تے پھلاں لے کے کھڑے ہو جانا, کلین وچھونے گھر تک وہ آوے صحیح پروٹوکول, پھلاں دیاں بہاراں. ایک کاری قرآن پورا سنا لیندہ پورا سال, اس تو بعد جزاک اللہ کر سا تسی ماشاءاللہ بڑا ہی چنگا سنایا, اسی تہاڈا دین نہیں دے سکتے لہذا تہاڈا دین اللہ ہی دے گا. اسی تہاڈا نعم البدل عطا ہی نہیں کر سکتے, یہ اللہ ہی عطا کرے گا. تو تہانوں بھی اللہ پھر نیکیاں دے دے گا. تسی مسیتے کی لینا دے, باہر جا کے کچھ اور کرو. انتظامیہ دی گل تو علاوہ گل کر رہے ہیں میں. اور کئی جگہ تے ماشاءاللہ بڑا پروٹوکول. ہن تھوڑی جی دے وچ اویئرنس آنی شروع ہوگی, لوگوں کو پتہ لگ گیا اے ساڈے اصل مربی نے جنہاں نے ساڈے بچے دی آخرت بنائی ہے. بعض جگہ تے پچھلے رمضان دے اندر انہوں نے اپنے کاریاں نو نویاں موٹر سائیکل کھڑا کے دتیاں سمیت اپنے خطیب تے سمیت اپنے امام دے. تے اسی کاری کتے لے لوے نا بیچارہ جوڑ جاڑ کے, کئی دا پتہ نہیں کاری نے حساب کتھوں لایا. وہ کی رات نو تہاڈے گھروں چک لیا سی سامان, بندہ پوچھے. اگر کسی نے وہ غیبی مدد کرتی آ, انہوں ڈر سی رب دا. کیوں؟ اللہ دے رسول دی حدیث 3 چیزاں چنگیاں ہونیاں چاہیے اللہ نے دیتا, گڈی, کپڑا, مکان. کاری چنگا سوٹ پا کے دیکھ لوے صحیح, جھنڈے نہ لاتے ہو دے, ٹوری بدل گئی. تو جڑی تہاڈی ڈیلی بدلدی ہو وہ بیچارہ عید شبرات تے میں رب کعبہ دی قسم چوک کے کہنا ایک کاری دی تانوں اگر آواز سنا دوانا اتنے وائس میسج ہے, آنسو روک نہیں پاؤ گے آپ. یہ درد ایسے نہیں رکھ رہا میں یہاں پہ, کوئی لمبا چوڑا آواز کرنے نہیں آیا میں یہاں پہ کہ لگاتار بولتا جاؤں, مسئلہ نہیں اس بولنے میں.
اگر اندر سے ہماری انسانیت نہ نکلی. انہیں کہا ود تو ود وہ چھوٹے بچے وہ دن سوٹ پا کے آئے سی تو میرے نیانیاں دے پیراں 'ਚ ٹوٹی جُتی بھی نہیں سی. کہ اسی کاری نو سوٹ پتا کدوں دینا ہوں 27ویں نو 28ویں نو. لا کاری صاحب ہوں تسی آپ ہی درزی آپ ہی سینا کیونکہ کسی درزی نے سی کے دینا نہیں. اے کام جڑے رمضان دے شروع کرنے والے ہوں تاکہ اپنی ضرورتوں نو پورا کرے. گل سمجھ آ رہی؟ کڑویاں گلاں کچھ دکھ تو دین گیاں. اور ایک وہ بھی تھا، یہ نہیں میں کہتا، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے. یہ جتنے پروگرام کرتے ہیں نا، یہ جانتے ہیں میاں چنو کا کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا قاری صاحب تسی وہ ایک کانا لیا، اپنی مرضی نہ کوئی دے دے. اج تک ایک کانا نہیں لیا اللہ دے فضل دے نال. کوئی اپنی مرضی نہ دے تو دے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی. کیوں قاری صاحب 3 سال تھے ہو گئے پورا رمضان الحمدللہ. 4تھا سال مینوں اتنے مدرسے فارغ ہونے تو بعد 4 سالوں دے وچ ہر رمضان کوئی میرے خیال 100 دے قریب درس ہوندے، صبح شام مختلف جگہ تے. 1 روپیہ نہیں کدی اللہ دی طرفوں کسے تو لیا. کوئی دے دے اپنی مرضی، اس رب تو منگی دا او دین والا. لیکن میں انہاں دیاں مجبوریاں دس رہی ہوں جنہاں دا صرف بیچاریاں دا سارا کچھ ہی مسئلہ ہوندا. بس چلو اسی تے کالج بھی پڑھا رہی دا، ہور بھی دیگر معاملے آ. تھوڑا جا سوچے آج سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر. آپ جانتے ہیں مصعب بن عمیر جیسا کوئی صحابی امیر نہیں تھا. سب سے قیمتی لباس پہنتے تھے، سب سے قیمتی خوشبو لگاتے تھے، اور سب سے قیمتی پاؤں میں جوتا پہنتے تھے. حتیٰ کہ مصعب بن عمیر کی خوشبوئیں پتہ کہاں سے آتی تھی؟ قافلے جاتے تھے شام کے علاقوں سے صرف خوشبوئیں آتی تھی. اتنے مہنگی چیزیں. لیکن جب دین اسلام قبول کیا، وہی مصعب بن عمیر جب غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، اللہ کے راستے کے اندر سارا مال خرچ کر دیا، اور کفن کے لیے کپڑا اتنا نہیں تھا کہ پورا مصعب بن عمیر کا جسم ڈھانپا جاتا. اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. ساڈے اگر کوئی تسی کہنے ہیں نا میں جمع کر کے اپنی اولاد لی کوٹھی مکان کھڑے کر کے چلا جاواں تو دا فائدہ ہوئے گا. منڈی جا کے نام میں دس دینا، پوچھ تسی لے آ جائے. 6.5 کروڑ کا مالک جو بینک اکاؤنٹ میں پڑا تھا، 6.5 کروڑ روپے اس بندے کا. نام پوچھو گے نام بھی بتا دوں گا. 4 بیٹے. اور جس دن منڈی سے نکلا 650 بوری آلووں کی کولڈ سٹورج میں رکھ کے کہنے لگا میرے نیاڑیاں نہیں دسنا. گل کوئی بھی نہیں ماندا، لہٰذا اے میرا تو تہاڈا معاملہ وا، تسی میرے نیاڑیاں نہیں دسنا کہ میرا کنا مال اتنے کولڈ سٹورج پیا. اللہ دی طرف گھر پہنچیا نہیں، راستے چ اٹیک ہویا، روح پرواز کر گئی. میت گھر نہیں پہنچی، نیانے اس بندے کو پہنچ گئے ساڈے ابے دیاں بوریاں کنیاں پئیاں دا حساب کر. تسی کی سمجھتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا؟ نہیں، خرچ کیا ہوا کام آئے گا. مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے. اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرؤون القرآن. آپ سمجھتے دنیا کے اندر بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو، کل قیامت کے دن جو پروٹوکول قرآن کی قاری کو ملے گا وہ کائنات کے اندر کسی اور کو پروٹوکول نہیں ملے گا. پروٹوکول کیسا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، اسے معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. فرشتے کیڑے؟ جنہوں نے کدی زندگی سے گناہ ہی نہیں کیتا سی، گناہ دا تصور ہی نہیں سی، سوچ ہی نہیں گناہ دی آئی سی. انہاں بندیاں دے نال اس قرآن دے کاری نو کھڑا کیتا جائے گا جنہوں تسی سمجھنے کہ ایدی تے اوقات ہی کوئی نہیں. اللہ دی قسم اوقات اپنی کوئی نہیں. اپنی اگر اوقات آ تو صرف اس قرآن دی کاری دی وجہ تو کہ دنیا کائنات دا نظام باقی آ. جدوں اے باقی نہیں کائنات بھی باقی نہیں. اے باقی تے کائنات باقی. اگر کائنات نو مل رہا تو صرف اس قرآن دے کاری اور دین دے دائی دی وجہ تو. اللہ فرماتے قرب قیامت قرآن اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ قرآن کے صفحات موجود ہوں گے، حروف اٹھا لیے جائیں گے، حروف باقی نہیں رہیں گے.
اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں اس کے راستے پہ نکل پڑتا ہے اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تسی اپنے نیانے نو کنی دیر پڑھانے ہیں سکولاں کالجاں چ؟ بیچلر اس کا ہوتا ہے تقریباً 15 سال میں، بلکہ 14 اور 5 19 سال میں جا کے بیچلر ہوتا ہے، اور تعلیم کا اگر دورانیہ دیکھا جائے تو تقریباً 16 سال بنتے ہیں۔ بی اے کرتے 16 سال لگتے ہیں اسے، ماسٹر کرتے اس کے 18 سال، ایم فل کرتے ہوئے اس کے تقریباً 20 سال، پی ایچ ڈی کرتے ہوئے تقریباً اس کے 22 سے 23 سال، 22-23 سالوں تو بعد اور 25-30 ہزار دی مزدوری تے لگدا کسی کالج کسی فیکٹری دے وچ 1 سال لی اپنا بچہ تسی مسجد دے اندر بھیج دے ہو، اللہ دی قسم مصلے تے کھڑو کے قرآن دا قاری بھی بندا، اللہ رزق بھی دیندا، اللہ دنیا بھی بہتر کر دیندا تے اللہ آخرت بھی بہتر کر دیندا 1 سال دے وچ۔ 23 سال دی گل نہیں کر رہا میں۔ وَلَمْ يَبْكِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسَ رَؤُوسًا جُهَّالًا، قرب قیامت انسانوں کو اٹھا لیا جائے گا، ان کے سینوں سے علم کھینچ لیا جائے گا، انتزاعًا ينتزع من الناس، کھینچ لیا جائے گا علم، باقی کون رہیں گے؟ جاہل۔ ان سے سوال کیا جائے گا فَزَلُّوا وَأَزَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ محدثین کی زندگی کیا ہوتی تھی؟ اللہ کی قسم ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ یہ عربی کا قول سنیے، الفرق بیننا و بین سلف الصالحین، ہمارے درمیان اور سلف صالحین کی زندگی کے درمیان ایک ہی فرق تھا، انہم کانوا یبکون مع التقوی، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی باوجود کہ وہ تقوی کے پہاڑ ہوتے تھے، ونحن نضحک مع الذنوب، اور ہم کھل کھلا کے مسکرا پڑتے ہیں باوجود کہ ہماری زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ ہے۔ وَمَا لَكُمْ تَتَّقُونَ، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ ان کی نیکیاں ہوتی تھی تب روتے تھے، ہماری نیکی ایک بھی نہیں، ہم تب بھی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں، اور یہی فرق کل کو نظر آئے گا۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں، ہم اس کے امی ہیں، امانت ہے یہ، اور امی کبھی بھی اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے، ہم رقیب ہیں اس کے، اور رقیب کبھی بھی اپنے ساتھی کو دھوکہ نہیں دیتا، دغا نہیں دیتا، اور ہم اپنی زندگی کے ساتھ وفا کیوں نہ کریں، ہم بھی رقیب ہیں اس کے۔ یہ عطا کی اس کی نعمت ہے، اللہ سے وعدہ کریں گے نہ ہم امانت میں خیانت کریں گے اور نہ ہم ساتھی ہوتے ہوئے اس کو دغا دیں گے، بلکہ ہم محبت کے جو وعدے کیے تھے نا وہ پورے نبھائیں گے۔ محبت کیا کرو ان بچوں سے، اور یہ بچے جب مسجد میں آتے ہیں نا تنگ نہ ہوا کرو۔ بعض مساجد ترکی کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو، مصر کویت تیونس کی مسجدیں، انہوں نے مسجدوں دے وچ ایک سائڈ تے بچیاں لئی جھولے رکھے ہوئے نے الگ تو، نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، بچے جھولوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، آج کھیلیں گے کل کو وہ یہاں پہ آ کے نمازی بن جائیں گے، آج جھولوں پہ نہیں آئیں گے وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ تو ساڑھے کوئی نیانا کسی دی حرکت کر جاوے صحیح، اللہ معاف کرے، خاص طور تے میرے وہ بزرگ معذرت دے نال، پھر ان کا پارا اللہ معاف کرے۔ بس یہ بچے اللہ کے رسول کے دور میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی کمر پہ سوار ہو جاتے تھے، اب سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک خود نیچے نہیں اتر جاتے تھے، ممبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اللہ کے رسول حسن و حسین کو دیکھتے نیچے اترتے، ایک کو دائیں لگا لیتے ایک کو بائیں، تے اج تک کاری اپنا نیانا ماڑا چکن تھلے آ جوے، انہوں نے کہا صاحب جی معذرت تسی بہت وڈی غلطی کرتی جڑی برداشت نہیں ہو سکتی، نہیں برداشت ہو سکتی تا پتا کٹا دیو، کاری دا کی قصور بیچارے دا، کاری کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اللہ نے حرکت کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا دین کو سمجھنے کے لیے آپ یہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے مالا مال کیا ہے، خطیب آپ کے پاس موجود ہے، امام آپ کے پاس موجود ہے، آپ ایک ترجمہ اور تفسیر کی کلاس کیوں نہیں یہاں پہ لگا لیتے؟ مغرب کے بعد وقت رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، فجر کے بعد رکھ لیں کہ اج قاری صاحب اج تو بعد قرآن اسی تواڈے تو پڑھنا، تسی پڑھاؤنا، اور اسی جنی دیر سیکھ نہیں لیا اسی تواڈی کوئی نہیں جان چھڑنی۔ میں دیکھاں گا
قرآن دا کاری تانوں کیویں نہیں ٹائم دیندا, تسی ٹائم کڈو, تہاڈے لیے ٹائم کڈ لے گا. اور پھر مزہ دیکھیا تے زندگی 'چ کنا آئے گا جدو قرآن نو ایک وڈے تو پھر دوبارہ اسی سیکھنا شروع کران گے, او دے معنی نو, او دے مفہوم نو, انج لگے گا اللہ نے میرے لیے اتاریا, اور ساریاں گلاں اللہ میرے نال کرنا چاہتا, اور کسی نے اللہ گلاں کرنیاں ہی نہیں چاہتا. قرآن اس قدر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے, اپنی طرف کھینچتا ہے, اور محبتیں نچھاور کرتا ہے, اور اس جیسی محبتیں کائنات کے اندر نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, سوال ہے, آپ کوئی بھی ذہن میں اینی ون وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا کرواتے ہیں. باتیں جتنی بھی کر لیں کم ہے. یہ موضوع ہی قرآن کے ایسے ہیں ختم نہیں ہونے والے, لمبے چوڑے اللہ نے بنا رکھے ہیں. محبت کرنے والے بن جائیں ان لوگوں سے. قرآن سمجھ لیں, وقت اللہ کی قسم, نہ سمجھا ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی, وہ سنور نہیں سکیں گی. ان کی زندگی کے اندر پھر سنورنا نہیں ہوگا, بگڑنا ہوگا. سو وہ بگاڑنے کا عمل کائنات کے اندر شروع کر دیں گے, بننے کا عمل کبھی بھی شروع نہیں کر سکیں گے. دعا کریں. پھر قاری صاحب نے تو نہیں کروانی, کر سب کتنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا. اللہم انی نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں, گھروں میں, اللہ روحانی جسمانی, اللہ انہیں سبھی بیماریوں کو دور فرما. اللہ جو اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب جا چکے ہیں, اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے. اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسعت عطا فرما دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے بالا خانوں میں سے بالا خانوں میں تبدیل کر دے. اللہ جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ عطا کر دے. جو مانگ نہیں سکے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے. اللہ جن کو تو نے اولاد سے نوازا ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نورینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے. ربی حب لی من الصالحین کی نعمت سے نواز دے. اللہ جو بچوں اور بچیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے. اللہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ انہیں وافر وسائل اور وافر رزق عطا فرما دے. اللہ یہ زندگی دی ہوئی امانت ہے تیری, اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس کے امی بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں شریروں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے, اچانک حادثات سے, ناگہانی آفات سے اپنی پناہ میں رکھ. اللہ ہمارے دلوں میں نفرتیں, کدورتیں, بغض, کینہ, حسد, رنجشیں, گلے شکوے, شکایتیں سبھی کچھ ہیں. اللہ انہیں محبتوں میں, رواداری میں, اللہ جذبات میں تبدیل عطا فرما دے. اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تو مانگے ہوئے الفاظ کی لاج رکھتا ہوا ہے اور اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. اللہ جو مانگا ہے حق میں بہتر ہے اللہ وہ عطا کر دے. اللہ تو بے سہاروں کا سہارا بن جا. اللہ تو بے آسراؤں کا آسرا بن جا.
اللہ تو ہمیں یتیموں کے سروں پہ شفقت کرنے والا ہاتھ نصیب عطا فرما، اللہ تو ہمیں دین کا داعی بنا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا متبع سنت بنا دے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور اسی طرح اللہ کائنات کے اندر آج انسان کی جان بڑی رائگاں ہوتی جا رہی، اللہ ان جانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مال، ہماری جان، ہماری اولاد، اللہ سبھی میں اضافہ فرما دے۔ اللہ یہ جتنے بھی مساجد کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کے انتظامات کو دیکھنے والے، اللہ اس مسجد کی صفائی اور اس کا خیال رکھنے والے، اللہ جس بندے کی جس طرح کی بھی اے اللہ محنت ہے، اللہ اس محنت کو قبول کر کے اسے جنت کے بالا خانوں میں گھر عطا فرما دے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔